باہر تیز بارش ہو رہی تھی. بادلوں کی گرج میں بجلی کا کڑکا کسی انتباہ کی طرح فضا میں گونج رہا تھا. لاہور کا پرانا محلہ جہاں چھتیں ٹپک رہی تھی اور گلیوں میں پانی بہ رہا تھا، بارش کے اس موسم میں اور بھی ویران لگ رہا تھا. ماں نور سر پر دوپٹہ جمائے اسکول سے واپسی کے بعد دکان سے دوا لینے نکلے تھے. اس کی ماں بخار میں تپ رہی تھی اور محلے کے حکیم نے کہا تھا کہ دوا فوراً دی جائے ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے. دوا لے کر جب وہ واپسی کے لیے نکلی تو کھڑی رات کے 9:30 بجا چکی تھی. محلے کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی. برسات میں ہر قدم کے ساتھ کیچڑ چھپکتا. پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں اس کے پیروں کو بگوتی جا رہی تھی. قریبی راستے بند ہونے کی وجہ سے اسے قبرستان کے راستے سے گزرنا پڑا. یہی لمحہ تھا جہاں کہانی کی پہلی سانس لی. قبرستان کے پرانے پھاٹک کے پاس پہنچتے ہی اچانک بارش تھم گئی، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو. سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے دوپٹے کو جھٹکے سے سر سے اتار دیا. اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا، مگر جیسے ہی سیدھی ہوئی سامنے کی طرف ایک سایہ بہت دھندلا، بہت غیر واضح لمحے بھر کو نظر آیا اور پھر غائب. مہنور کی سانس رک گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی. کون ہے وہاں؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، مگر اسے اپنے کانوں میں گونجتی سرگوشی سنائی دی. تم صرف میری ہو. ایک چماکا ہوا جیسے بجلی کہیں بہت قریب گری ہو. پھر سب کچھ تاریک ہو گیا. جب مہنور کو ہوش آیا وہ اپنے گھر کے فرش پر پڑی تھی. اس کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے اور ماں اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے پناہ فکر. بیٹا کہاں تھی تم؟ اللہ کا واسطہ ہے بول تو صحیح. مہنور نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا سر چکرایا. دھیرے سے کہا، امی قبرستان میں کوئی تھا، وہاں آواز آئی تھی، اس نے کہا تم میری ہو. ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا. اس نے فوراً قرآن اٹھا کر بچی پر دم کیا، مگر مہنور کی نگاہیں خلا میں کچھ تلاش کرتی رہیں. رات کو جب ماں سو چکی تھی مہنور کا ذہن اس آواز میں الجھا رہا. وہ آواز مردانہ تھی نہ زنانہ. وہ جیسے ہر لفظ کے ساتھ دل میں اترتی تھی. وہ زبردستی نہیں تھی لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو ہڈیوں تک لرز آتا تھا. اس نے موبائل اٹھایا، گوگل پر جن کی آوازیں لکھا، پھر فوراً خوفزدہ ہو کر بند کر دیا. اگلی صبح اسکول جانا جیسے ایک مشن لگ رہا تھا. راستے بھر اس کی نظر کسی سائے کی تلاش میں تھی، مگر سب کچھ معمول کے مطابق تھا. بچوں کے شور، اسکول کی گھنٹی اور کام کی مصروفیت نے کچھ دیر کے لیے اسے اس واقعے سے ہٹایا. شام کو جب وہ اسکول سے نکلی تو ایک بار پھر وہی احساس جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو. اس بار اس نے ہمت کی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا. مگر اس کی سانسیں پھر بھی تیز ہو گئی اور اس نے قدم تیز کر دیے. گھر پہنچ کر ماں نے پوچھا، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ مہنور نے کچھ نہیں کہا، بس نفی میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی. بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی، شاید نیند آ جائے. مگر نیند اس رات بہت الگ آئی. ایک خواب، یا شاید خواب نہیں کوئی اور دنیا تھی. چاروں طرف نیلا سا دھواں، آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، اور وہ شخص جس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا مگر آنکھیں گہری سیاہ جو جیسے اس کی روح میں جھانک رہی تھی. تم صرف میری ہو مہنور. یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ہر بار اس کے دل کی دیوار پر کندہ ہوں. تمہیں میں نے چنا ہے، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی. مہنور نے آنکھیں کھولی، سانس پھولی، پورا جسم پسینے سے تر. اس بار صرف آواز نہیں تھی، اس کے ہاتھ پر کچھ لکھا ہوا تھا، جلتا ہوا سا نشان، سین، جیسے کوئی دستخط چھوڑ گیا ہو. مہنور نے جلدی سے ہاتھ دھویا، بار بار، لیکن نشان نہیں گیا. کہیں نہ کہیں کہانی شروع ہو چکی تھی، اور شاید وہ خواب نہیں تھا. پہلا باب لکھا جا چکا تھا. ایک جن زادے کی پہلی دستک ایک انسان لڑکی کی زندگی میں. صبح کے دھندلکے میں جب مہنور نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی تھی اس کی نظر پھر ہاتھ پر گئی. وہی سین کا نشان جیسے جلا ہوا ہو، ابھی تک مٹا نہیں تھا. رات کا خواب، آواز اور آنکھیں، سب کچھ ذہن میں تازہ تھا، جیسے ابھی ابھی دیکھا ہو. اس دن کے بعد اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی. پہلے تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ محض وہم ہے، لیکن جب وہ اپنے راستے میں غیر معمولی چیزیں محسوس کرنے لگی تب وہ حیران ہوئی. ایک دن وہ اسکول سے آ رہی تھی. گلی کے نکڑ پر ایک باولا کتا بھاگتے ہوئے اس کی طرف لپکا. اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی چیخنے لگی کتا ایک دم رک گیا اور پھر زمین پر دھڑام سے گرا اس کے سامنے. بس ہوا تھی، کوئی نظر نہیں آیا، مگر جیسے کسی نے اس جانور کو روکا ہو. پھر ایک شام جب بازار سے واپس آ رہی تھی ایک موٹر سائیکل سوار اس کے بہت قریب سے نکلا. اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر یقینی تھی، مگر این لمحے پر جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت نے مہنور کو ایک قدم پیچھے کھینچ لیا ہو. وہ زمین پر گری لیکن بچ گئی. موٹر سائیکل دور جا کر لڑکھڑا کر گرا اور سوار زخمی ہو گیا. مہنور کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے. دل زور سے دھڑک رہا تھا، لوگ جمع ہو گئے، مگر اسے لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. گھر واپس آئی تو ماں نے دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے. پھر کچھ ہوا ہے نا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا. مہنور خاموش رہی، بس آسمان کی طرف دیکھتی رہی. اسی رات وہی خواب دوبارہ آیا. اس بار منظر بدل چکا تھا. ایک باغ تھا، شاندار، آسمان نیلا، پھولوں کی خوشبو سے بھرا.
وہ شخص سامنے کھڑا تھا، چہرہ ابھی تک دھند میں لپٹا مگر آنکھیں واضح اور آواز، دیکھا میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارا عاشق۔ ماہنور خواب میں ہی اس نے کہا، کون ہو تم، کیوں میرے پیچھے ہو؟ وہ ہنسا، بہت دھیمی سرد ہنسی، وقت آئے گا میں خود کو ظاہر کروں گا لیکن ابھی نہیں، تم بس یہ جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو، کبھی بھی نہیں۔ اگلے دن ایک نیا واقعہ ہوا، محلے کی عورتیں مانور کی ماں کے پاس رشتہ لے کر آئیں۔ لڑکے کا نام عثمان تھا، سرکاری نوکری، اچھا کردار، خوش اخلاق اور سب سے بڑھ کر وہ ماہنور کو پسند کرتا تھا۔ ماں خوش ہو گئی اور ماہنور نے خاموشی اختیار کی، نہ انکار نہ اقرار۔ چند دن میں بات چیت بڑھی، عثمان ماہنور کو ایک دو بار اسکول سے بھی لینے آیا۔ ایک دن وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے جب عثمان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا ماہنور، تم جیسی نیک اور خوبصورت لڑکی کا ساتھ ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ ماہنور کی نظریں جھکی رہی، دل میں ایک دھڑکن سی تیز ہوئی مگر پھر اس نے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کی، جیسے کوئی ان کے بیچ کھڑا ہو اور غصے سے انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس رات خواب پھر آیا، لیکن اس بار ایک خواب نہیں، یہ خالص احساس تھا، ایک طوفانی غصہ۔ وہی باغ اب جلا ہوا تھا، درختوں پر راکھ، زمین پر دراڑیں، اور وہی شخص اب دھند کم ہو گئی تھی، چہرہ زیادہ واضح تھا، خوبرو آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اس نے دھیمی مگر لرزتی آواز میں کہا۔ کیا یہ آدمی تمہارے قابل ہے؟ کیا وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ تم میرے لیے اور صرف میرے لیے؟ ماہنور کی آنکھ کھلی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً عثمان کو میسج کیا، آج تم مت آنا، آج کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ مگر عثمان آیا، اور آیا بھی وقت سے پہلے۔ محلے کی نکڑ پر اس کی گاڑی ایک بڑے بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ عثمان شدید زخمی ہو گیا، سب لوگ بھاگے، ہسپتال پہنچایا، ڈاکٹرز نے کہا کہ جان تو بچ گئی مگر یادداشت متاثر ہو گئی۔ ماہنور جیسے دنیا سے کٹ گئی، اس نے خود کو کمرے میں بند کیا، پورا دن گزر گیا اور دروازے سے باہر نہیں نکلی۔ پھر ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، کہیں بہت زیادہ قریب سے، جیسے اس کے کمرے کے اندر سے، میں نے کہا تھا تم صرف میری ہو۔ ماہنور نے آئینے کی طرف دیکھا، آئینے میں ایک سایہ صرف ایک لمحے بھر کے لیے آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تھا جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا، ایک اندیکھا عاشق، ایک جن زادہ جس کا عشق نہ نرم تھا نہ انسانوں جیسا بلکہ جنون کی وہ شکل جو ہر رکاوٹ مٹانے پر تلی ہو۔ ماہنور آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ عثمان کے حادثے کے بعد وہ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی، ہر چیز غیر حقیقی لگ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہو۔ جب اس نے ماں کے سامنے رونا شروع کیا تب اماں کی بوڑھی آنکھوں میں کچھ ایسا جھلکا جو عرصہ دراز سے دفن تھا، خوف، پہچان اور ایک تلخ یاد۔ ماہنور نے سسک کر پوچھا، اماں کیا میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ میں نے خواب میں کسی کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے چھوتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا۔ ماں نے ہونٹ بھینچے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ برسوں پرانے ڈر کی گہرائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی سایہ میرے ساتھ ہے۔ ماہنور کی آواز لرز رہی تھی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، یہ سایہ کوئی عام چیز نہیں، میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے اپنی ماں میں، اس کی ماں میں۔ تمہارے خاندان کی عورتوں کے ساتھ کچھ تو ہے جو نسلوں سے چمٹا ہے۔ ماہنور نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ اماں نے کانپتی انگلیاں ماہنور کے ہاتھوں پر رکھی، بیٹا کچھ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، کچھ نہ نظر آنے والے دنیا سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی جن تم سے وابستہ ہو جائے تو پھر وہ تمہیں کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ماہنور کی سانس رکنے لگی، اس نے آنکھیں میچ لیں جیسے حقیقت سے انکار کرنا چاہتی ہو، مگر تبھی کھڑکی کی چلملاہٹ سے ہلکی سی سرسراہٹ آئی، ہوا بالکل بند تھی، پھر بھی پردہ ہلا۔ اماں وہ یہاں ہے، ماہنور کے لب کپ کپ آئے۔ ماں فوراً اٹھ کر کونے میں رکھی الماری سے پرانا ایک قرآن اور تعویذ نکال لائی، کمرے میں آیت الکرسی کی تلاوت گونجنے لگی، لیکن باہر جیسے کسی نے قدم زمین پر رکھا ہو۔ پہلی بار ماہنور نے اس کی موجودگی کو صرف محسوس نہیں، دیکھا بھی۔ کمرے کی فضا سرد ہونے لگی، لائٹ چپکنے لگی، ماہنور کے کمرے کے دروازے کی در سے ایک سایہ اندر داخل ہوا اور پھر جیسے ہوا جم گئی ہو، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اونچا شاندار قامت، جیسے کسی خواب سے نکلا ہو، لمبے کالے بال، گہرا سانس جو اندھیرے سے بھی زیادہ سیاہ تھا، اور آنکھیں، وہی آنکھیں جن میں صدیوں کی خاموشی تھی، اور ایک ایسی آنکھ جو صرف عشق میں جلتی ہے۔ ماہنور کے لبوں سے چیخ نہ نکل سکی، جسم سن ہو گیا۔ وہ بولا، اس کی آواز کسی غار کی گھونج جیسی تھی مگر نرم، پرکشش، میں وہی ہوں جسے تم خوابوں میں دیکھتی ہو، جس کی آواز تمہارے دل میں کھونچتی ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے ماہنور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ماہنور، میں تمہارا مقدر ہوں۔ ماہنور پیچھے ہٹی دیوار سے لگ گئی۔ تم کون ہو؟ وہ قریب آیا، اس کی آنکھوں میں گہرائی اور دیوان کی ساتھ ساتھ چمک رہی تھی۔ میں سامد ہوں، جنوں کی دنیا کا وارث، اور تم وہ روشنی ہو جسے میں صدیوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کیونکہ تم میری ہو، تم اس وعدے کی علامت ہو جو میری ماں نے تمہاری ماں سے کیا تھا، ایک عہد جو اب پورا ہونا ہے۔ ماہنور کے لب کپ کپائے۔ کیا عہد؟
सामिद की आंखों में माजी उभरा। सदियों पहले तुम्हारी नस्ल की एक औरत ने मेरी माँ को बचाया था। उसने कहा था कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी नस्ल से हुआ और मेरी बेटी तुम्हारी नस्ल से तो हम उन्हें एक करेंगे। मोहब्बत में, इत्तेहाद में, मैं वो बेटा हूँ और तुम वो हो जिसकी पैदाइश उस वादे का नतीजा है। महानूर लरजती हुई बोली, मैं इंसान हूँ और तुम जिन। सामिद के चेहरे पर दुख आया। मैं तुम्हें छीनने नहीं आया महानूर, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। तुम्हारी रूह मेरी दुनिया से बंधी हुई है। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा खौफ सब मेरा हिस्सा है। तुमने जब पहली बार जन्म लिया तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी हर मुस्कुराहट और आंसू सब मेरी रूह को छूते हैं। महानूर ने गुस्से से आंखों में आंखें डाली। अगर तुम मुझे चाहते तो आज़ाद क्यों नहीं करते? ये मोहब्बत नहीं, ये कैद है। सामिद खामोश हो गया। एक लम्हा जैसे उसकी आंखों में चमक मद्धम हुई। मोहब्बत हमेशा आज़ाद नहीं करती महानूर, कभी कभी वो जकड़ती भी है ताकि बिछड़ने का इम्कान ही ना हो। माँ ने बीच में आकर कहा, चले जाओ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। सामिद ने पलट कर उसे देखा। मैं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ आज के लिए। उसने महानूर की तरफ देखा। कल रात जब चांद मुकम्मल होगा मैं वापस आऊँगा और तुम खुद मेरे साथ चलोगी। फिर एक चमाके की तरह वो गायब हो गया। सिर्फ एक सूंघती हुई खुशबू और कमरे में गहरा सुकूत बाकी रह गया। महानूर फर्श पर बैठ गई। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। अब पर्दा उठ चुका था और जिन्नों की दुनिया में एक कहानी दोबारा शुरू हो चुकी थी। चांदनी रात की रोशनी में जब सब सो रहे थे तब एक सन्नाटा ऐसा छाया कि जैसे फिजा ने सांस लेना छोड़ दिया हो। महानूर की खिड़की खुद ब खुद खुली और एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया जिसमें किसी की मौजूदगी छुपी थी। वो अभी जागी भी नहीं थी कि उसके गिर्द रोशनी का हाला बनने लगा। कमरा जैसे तहलील होने लगा। फर्श गायब, दीवारें शफाफ हो गईं और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। उसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ जैसे किसी ने चुरा ली हो। फिर रोशनी ख़त्म हुई और वो वहाँ खड़ी थी, एक महल के बीचों बीच। ना कोई ये आम महल था, हर ईंट चमकदार सोने से बनी थी। सतून चांदी की और फर्श ऐसा शिफाफ के नीचे बहती नीली रोशनी नजर आ रही थी। जैसे सितारों की नदी, फिजा में खुशबू थी, मौसीकी थी और हर तरफ वही धीमी सरगोशी जो उसे ख्वाबों में सुनाई देती। ये ख्वाब है? उसने खुद से पूछा, मगर जवाब उसी लम्हे मिल गया जब उसके सामने वही शनासा कामत उभर आई। सामिद। वह मुकम्मल इंसानी शक्ल में था। लिबास शाही, बाल खुले और आंखों में एक रोशनी जिसमें जिद भी थी और मोहब्बत भी। मैं वादे के मुताबिक आया था महानूर, और तुम्हें ले आया। अब तुम मेरी दुनिया में हो जहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। महानूर ने पीछे हटने की कोशिश की मगर उसके कदम जैसे ज़मीन से जुड़ चुके थे। मुझे वापस ले जाओ, उसने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा। सामिद ने एक मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाया। पहले देखो तो सही तुम्हारा नया घर कैसा है। महल के दरो दीवार उसके इशारे पर चमकने लगे। एक सोने का दरवाज़ा खुला और अंदर का कमरा किसी शाही ख्वाब से कम नहीं था। नरम बिस्तर, रेशमी पर्दे, हवा में तैरते खुशबूदार ज़र्रात और एक ऐसी रोशनी जिसमें सुकून छुपा था। सामिद ने कहा, ये सब तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तुम जो चाहो लम्हों में मिलेगा। महानूर खामोश रही। वो जानती थी ये जादू है, लेकिन उसकी असल चाहत आज़ादी थी और वो यहाँ कहीं नहीं थी। सामिद ने एक और कमरा दिखाया। वहाँ दुनिया की नायाब तरीन एशिया थी। जादुई किताबें, आईने जो मुस्तकबिल दिखाते, पानी का फवारा जो सांस बिखेरता और खाने जो आंखों के इशारे से जाहिर हो जाते। तुम्हें कुछ चाहिए? सामिद ने नरमी से पूछा। महानूर ने नजरें चुराई। हाँ, मुझे वो चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। मेरा इख्तियार, मेरी मर्जी। उसने हाथ झटका। ये मोहब्बत नहीं सामिद, ये कैद है। सामिद की आंखों की रोशनी हल्की पड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, कैद? तुम कैद कहती हो? तुम्हें किसी ने मुझसे ज़्यादा चाहा ही कब है? महानूर ने चीखते हुए कहा, जिस मोहब्बत में मर्जी न हो वह जंजीर होती है, और तुमने मुझे, मेरी माँ से मेरी दुनिया छीन ली। तुमने मेरी ज़िंदगी को अपना ख्वाब बना दिया। सामिद ने कदम पीछे हटाए। वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में दुख उभरा मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ा। तुम नहीं जानती महानूर, तुम क्या हो मेरे लिए। जब तुम पैदा हुई उस दिन आसमान पर 7 सितारे बुझ गए थे। जिन्नों की दुनिया में चर्चा था कि एक इंसानी लड़की आएगी जिसका दिल रोशनी से भरा होगा। वो मेरे मुकद्दर में लिखी गई। महानूर ने सर्द लहजे में कहा, मगर मेरे मुकद्दर में तुम नहीं हो सामिद। सामिद ने महल की दीवारों की तरफ देखा जैसे वो भी उसके दर्द में शरीक हो। मैं तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता, मगर तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। अगर तुम जाओगी तो वो वादा टूटेगा जो हमारी नस्लों ने किया था और मेरी दुनिया तबाह होगी। तो तबाह हो जाए, महानूर ने कहा, मगर तुम मेरे जज्बात को तबाह ना करो। मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी होनी चाहिए। सामिद ने आंखें बंद की। महल में सन्नाटा छा गया। वो फिजा जिसमें सांस थे, खुशबू थी, सब कुछ जैसे मुरझा गया हो। वो आहिस्ता से बोला, तो तुम वाकई समझती हो कि मैं जालिम हूँ? नहीं, महानूर की आवाज़ अब भी नरमी से भरी थी। तुम आशिक हो, मगर जुनून में मुब्तला आशिक, और जुनून मोहब्बत को तबाह कर देता है। सामिद के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, दुख भरी। तो अब क्या चाहती हो? मेरी आज़ादी, महानूर ने नरमी से कहा। मेरी मर्जी, मेरे फैसले। तुम्हारे साथ तो तब तक नहीं रहूंगी जब तक मेरा दिल ना चाहे, ज़बरदस्ती नहीं।
کمرے کی روشنی کچھ لمحے کو مدھم ہوئی، پھر سامد نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں کچھ پڑا اور ایک شفاف دروازہ ظاہر ہوا۔ یہ راستہ ہے واپس جانے کا، اگر تم جاؤ گے تو شاید میں تمہیں کبھی نہ پا سکوں، لیکن اگر رکو گے تو شاید تمہیں کبھی پچھتانا نہ پڑے۔ مہنور نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر پلٹی، سامد کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ وہ دروازے سے گزر گئی اور سامد محل کے بیچوں بیچ سناٹے میں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ادھوری تمنا جلتی رہی، وہ چاہت جو محبت کی تھی مگر قید بن چکی تھی۔ جیسے ہی مہنور شفاف دروازے سے باہر نکلی، اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہی بوسیدہ دیواریں، ماں کی کھانسی کی آواز اور کھڑکی کے باہر بارش کے قطرے، ہر چیز وہی تھی مگر وہ خود اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی روح میں کچھ بدل چکا تھا، جیسے وہ کسی اور جہان سے واپس آئی ہو، مگر جو بدلا نہیں تھا وہ تھا سامد کا سایہ، جو اب بھی اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ رات جب اس نے واپس آ کر سکون کا سانس لیا، سو گئی، مگر نیند میں ایک بار پھر وہی خواب چمک اٹھا۔ اس بار وہ خود محل میں نہیں تھی بلکہ ایک قید خانے میں، دیواریں پتھر کی، دروازہ لوہے کا مگر کھلتا نہیں تھا۔ باہر سامد کی آواز آ رہی تھی، میں نے تمہیں جانے دیا مگر تم واپس آؤ گی، یہ دنیا تمہیں سمجھ نہیں سکتی، تمہارے خوف کو سہ نہیں سکتی، صرف میں تمہیں سن سکتا ہوں، صرف میں تمہیں چاہتا ہوں۔ مہنور کی آنکھ کھلی، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ماں گھبرا کر کمرے میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، خواب دیکھا؟ مہنور کچھ نہ بولی، وہ جانتی تھی یہ خواب نہیں تھا، وہ دوبارہ اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اگلے چند دن وہ عام زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک رات اس نے اپنے تکیے کے نیچے خط رکھا، کاشف کے نام۔ کاشف اس کا بچپن کا دوست تھا جو اب قریبی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کاشف کو سب کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا، مگر وہ شاید خواب میں اس تک بات پہنچا سکتی تھی۔ دل میں شدید خواہش کے ساتھ وہ سو گئی اور اگلے لمحے کھلے میدان میں کاشف کے سامنے کھڑی تھی۔ کاشف حیرت زدہ، مہنور یہ کیا ہے، تم یہاں خواب میں؟ مہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشف مجھے بچا لو، وہ مجھے ہر رات کھینچتا ہے، میری دنیا چھین رہا ہے، میں تھک چکی ہوں۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ شفاف ہو گیا، جیسے وہ دھواں بن گئی ہو۔ کاشف تم مولوی صاحب کے پاس جاؤ جو قبرستان کے پیچھے رہتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے، کہو ایک جن عاشق میرے پیچھے، وہ میری جان نہیں لیتا مگر میری زندگی قید کر چکا ہے۔ صبح کاشف جاگا تو پسینے میں ڈوبا تھا۔ وہ فوراً اپنی موٹر سائیکل نکال کر قبرستان کے پیچھے کچے راستے پر واقع پرانے مزار پر پہنچا جہاں مولوی سلیم رہتے تھے۔ مولوی سلیم، سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور ایسا سکوت جو ہلچل سے بھرا ہوا ہو۔ انہوں نے کاشف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہو کیوں آئے ہو؟ کاشف نے تفصیل سنائی۔ مولوی سلیم نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ جن عام نہیں، عاشق ہے، اور عاشق جن بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ قتل نہیں کرتا، وہ روح کو قید کرتا ہے۔ کاشف نے تیزی سے کہا، تو کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں، مہنور کو آزاد کر سکتے ہیں؟ مولوی نے خاموشی سے ایک باکس کھولا جس میں زرد اوراق، تعویذ اور چاندی کی چاکیاں تھیں۔ تم کچھ کر سکتے ہو مگر قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ جن صرف اس لڑکی سے نہیں، اس کی نسل سے بندھا ہے، اس کا تعلق پرانا ہے اور ایسی ڈورے صرف خون سے کٹتی ہے یا پھر محبت کی قربانی سے۔ کاشف کے چہرے پر سوال لکھا تھا۔ قربانی؟ مولوی نے کہا، اگر تم واقعی مہنور سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اس کا درد اپنے اندر اتارنا ہوگا، اس کے خوابوں کی تکلیف تمہارے خوابوں میں جانی چاہیے۔ کاشف نے بلا جھجک کہا، میں سب کچھ سہ لوں گا، بس وہ آزاد ہو جائے۔ مولوی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک مخصوص دعا پڑھنے لگا۔ فضا میں ہلکی روشنی چمکنے لگی۔ کاشف کی آنکھیں بند ہو گئی اور پھر منظر بدلا۔ اب وہ مہنور کے محل میں کھڑا تھا، سامد روشنی میں بیٹھا خاموشی سے شطرنج کھیل رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھائی اور کہا، تو وہ آ گیا جو قید کو توڑنا چاہتا ہے۔ کاشف کی سانس رک گئی، پہلی بار اس نے سامد کو اتنے قریب دیکھا۔ جاذب پر خطرناک، میں اسے واپس کر جاؤں گا، وہ تمہاری نہیں، وہ آزاد انسان ہے۔ کاشف کی آواز میں ہمت تھی۔ سامد آہستہ سے اٹھا، انسان؟ ہاں، مگر اس کی روح میں میرا لمس ہے، تم اسے واپس لے جاؤ گے تو خود کو تیار رکھو، اس کی تکلیف اب تمہارے جسم سے گزرے گی۔ کاشف نے آنکھیں بند کی اور پہلی لہر آئی، سردی، درد، تنہائی، جیسے صدیوں سے قید میں ہو، جیسے ہر لمحہ ایک صدی کی سزا ہو۔ ادھر مہنور نیند میں تڑپ کر جاگی۔ ماں نے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ مہنور کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی امید چھلکی۔ کاشف آ رہا ہے، اور سامد اپنی روشنیوں کے بیچ بیٹھا پہلی بار بے چین نظر آیا۔ اب کھیل بدلنے لگا تھا۔ کاشف کے روحانی سفر کے بعد مہنور کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اسی رات جب آسمان پر ہلکا سا گرجا، مہنور کو پھر وہی خواب آیا، لیکن اس بار مختلف تھا۔ ایک سنسان پہاڑی علاقہ، ہوا میں آتش کی بو اور دور تک دھند۔ ایک لڑکی بھاگ رہی تھی، بال بکھرے، قدم لڑکھڑاتے، اس کے پیچھے وہی سایہ، وہی وجود، سامد۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے آزاد کرو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، بس رحم کی التجا کی تھی۔ اچانک پھر منظر بدلا، ایک تالاب، رات کی تاریکی، اور وہی لڑکی پانی میں چھلانگ لگاتی ہے، چیخ کھونچتی ہے اور خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ مہنور ہانپتی بیدار ہوئی، دل کی دھڑکن تیز، پیشانی پسینے سے شرابور۔ وہ جان گئی تھی یہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہوا تھا، ایک اور کہانی جو وقت کی دھن میں دفن تھی۔ صبح کے وقت کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلی، ایک تیز سفید روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی سے سامد ابھرا۔ اب کی بار وہ تھکا تھکا سے لگ رہا تھا، آنکھوں میں وہی جنون مگر ساتھ میں ملال بھی۔ مہنور نے نظر چرائی۔ تم نے پھر سے میرے خواب چرائے؟ سامد نے آہستہ سے کہا، میں نے چینا نہیں، دکھایا ہے، میری اصل وہ جو کوئی نہیں جانتا۔ وہ چپ ہوا اور پھر دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولا، صدی پہلے ایک اور لڑکی میری دنیا میں آئی تھی،
नरम दिल, मासूम, मोहब्बत से खाली नहीं थी। मैं उसका आशिक हुआ जैसे तुम्हारा हूँ। मैंने उसे सब कुछ दिया, मगर वो सिर्फ कैद को देखती रही। मोहब्बत का लम्स उसके लिए जंजीर बन गया और एक रात उसने खुद को मेरे महल के तालाब में डुबो दिया। वो कुछ देर खामोश रहा। फिजा में गहरा सुकूत छा गया। मेरा दिल चीर गया था उस दिन। मैंने जिन्नों की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मगर तुम मुझसे मुख्तलिफ हो महानूर। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर रोशनी है, तुम में बगावत है, और मुझे यही तुम्हारी तरफ खींच कर लाता है। महानूर ने सख्ती से कहा, तुम अपनी गलती को मोहब्बत का नाम लेकर उन्हें दोहरा नहीं सकते सामिद। मैं वो लड़की नहीं और मैं कैद नहीं रहूंगी। सामिद आहिस्ता से मुस्कुराया। ये अंगूठी मेरे खून से बनी है। इसमें वो ताकत है जो तुम्हें हर खौफ से बचाएगी, हर दर्द से महफूज रखेगी। मगर ये तुम्हें मुकम्मल मेरे काबू में ले आएगी। ना ख्वाब देख सकोगी, ना भाग सकोगी। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरी आवाज़ पर धड़केगा। महानूर ने चौंक कर उसे देखा। और तुम्हें लगता है मैं ये पहनूंगी? सामिद ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है तो इसे कैद मत समझो, ये तुम्हारी हिफाजत है, तुम्हारी तकदीर। उसने उसे छूने से भी इनकार कर दिया। नहीं सामिद, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा खौफ है। तुम्हें डर है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, इसलिए कैद की एक और शक्ल ला रहे हो। सामिद की आंखों में चमक उभरी, मगर वो अब भी धीरे से बोला, अगर ये कैद है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस कैद को खुद चुनो अपनी मर्जी से। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन याद रखो, अंगूठी सिर्फ आज की रात तक जिंदा है। उसके बाद मैं भी तुम्हारे दिल से गायब हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊँगा। महानूर की सांस रुक गई। वो जानती थी कि ये धमकी नहीं थी, ये वादा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। वो अंगूठी उसके बिस्तर पर रखी थी, जैसे हर लम्हा उसे बुला रही हो। महानूर ने कई बार हाथ बढ़ाया और कई बार वापस खींचा। काशिफ की बातें जहन में गूंज रही थी। मोहब्बत इख्तियार देती है, कैद नहीं। सुबह होने से पहले महानूर ने अंगूठी देखी और उठाई। एक कागज़ पर रखकर उस पर दुआ पड़ी। लम्हे भर को अंगूठी हिली और फिर फट गई जैसे शीशा हो। खिड़की के बाहर एक चीख गूंजी सामिद की, मगर उसमें गुस्सा नहीं, दर्द था, जुदाई का दर्द। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मगर अपनी शर्तों पर सामिद, वरना ये मोहब्बत एक और मौत बन जाएगी, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। कहीं दूर जिन्नों की दुनिया में सामिद बैठा अंधेरे में अंगूठी के चूर टुकड़ों को देख रहा था, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फुरात जो खामोशी से आई थी, एक साथ एक अजीब सा बोझ लेकर आई। सुबह का सूरज निकला, लेकिन महानूर के लिए दिन वैसा ही धुंधला, बोझल और साकित था जैसे रात। वो जाग रही थी, मगर जैसे जागते हुए नींद में हो। उसके कानों में सरगोशियाँ गूंज रही थी, तुमने वादा तोड़ा, अब तुम कभी खामोश नहीं रहोगी, तुम्हें कोई छू नहीं सकेगा, क्योंकि तुम अब मेरी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से दूर होने लगी। अंगूठी के वो चूर टुकड़े जिन्हें उसने जलते कागज़ पर छोड़ा था गायब हो चुके थे, मगर उनकी राख उसी के जहन में जमी रह गई। उसी रात जब आसमान साफ था, फिजा में गैर मामूली सुकून था, महानूर को एक ख्वाब आया। ख्वाब मगर ख्वाब जैसा नहीं था। वो बचपन के उस सहन में खड़ी थी जहाँ माँ गुलाब के पौधों को पानी दिया करती थी। आसमान नीला, ज़मीन हरी, और सामने उसकी माँ बाल खुले, आंखों में वही शफकत जो बरसों से कायम थी। माँ ने करीब आकर उसका चेहरा थामा। बेटी, तुमने अंगूठी तोड़ दी, लेकिन दिल में जो खौफ है वो भी जिंदा है। तुम्हारा जहन उसकी आवाज़ों से भरा है। तुम्हें बगावत करनी है, सिर्फ सामिद से नहीं, अपने अंदर के खौफ से। महानूर की आंखों में नमी थी। वो मेरे ख्वाबों को भी छू लेता है। अम्मी, मैं कैसे भागूं? माँ ने आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, याद रख, दिल आज़ाद होता है, बस हिम्मत चाहिए। एक तेज़ रोशनी के साथ ख्वाब टूटा, मगर ये रोशनी महज नींद के पर्दे की नहीं थी। ये महानूर के अंदर कुछ जगा गई। वो बिस्तर से उठी, आंखें रोशन, जैसे बरसों की नींद से जागी हो। सामिद की आवाज़ उसे लम्हे गूंजी, मत करो ये महानूर, अगर तुमने बगावत की तो मैं फना हो जाऊंगा। महानूर ने कमरे की खिड़की खोली, आसमान की तरफ देखा और कहा, मोहब्बत वो है जो रोशनी दे, जो साया बने। वो चाहत नहीं, कैद है। फिर उसने वो पुराना तावीज़ निकाला जो कभी मौलवी सलीम ने काशिफ के हाथ भेजा। उस पर वही आयत दर्ज थी जो जिन्नात की जंजीरों को तोड़ती हैं। उसके तावीज़ को सीने पर रखा, आंखें बंद की और दिल में एक दुआ की, मुझे मेरी ज़ात वापस मिल जाए। तभी उसके जहन में, दिल में एक अजीब सा तूफान मचलने लगा, जैसे सामिद की आवाज़ चीख बन गई हो। तुम मुझे निकाल रही हो महानूर? मैं तुम्हारे साथ था, हर पल तुम्हारे लिए जान दी। मैं वो नहीं जो तुम्हें नुकसान दे, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। महानूर के लबों पर धुआं सी मुस्कुराहट उभरी। नहीं सामिद, तुम आशिक थे, अब तुम सिर्फ मेरे कैदी बनने की कोशिश कर रहे हो, और मैं किसी की कैद नहीं बन सकती। फिर उसने आहिस्ता से हाथ फिरा और वही ख्वाब की जगह उभरी अंगूठी की शिकस्ता याद। एक बार फिर उसके हाथों में वही अंगूठी जाहिर हुई, मगर इस बार ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत की दहलीज पर उसका आखिरी इम्तिहान था। अंगूठी चमक रही थी स्याह रोशनी के साथ, उसके अंदर धुआं अब भी मचल रहा था, जैसे सामिद की रूह उसके अंदर कैद हो। महानूर ने उसे हाथ में उठाया, आंखें बंद की और दिल में एक पुकार निकाली, ये इश्क नहीं, ये शिकंजा, और आज मैं इसे तोड़ दूंगी हमेशा के लिए। फिर उसने पूरी ताकत से अंगूठी ज़मीन पर मारी। एक जोरदार चीख फिजा में गूंजी, ऐसी चीख जो सिर्फ रूह सुन सकती है। दर दीवार कांपने लगे, कमरे की खिड़की बंद हो गई, रोशनी गुम तारीकी गालिब पर फिजा में एक साया लरसने लगा। सामिद, वो वजूद जो सदियों से आशिक था, महानूर की बगावत के सामने पिघलने लगा। नहीं महानूर, तुमने वो तोड़ा जो हमें जोड़ता था, तुमने मुझे ख़त्म कर दिया। महानूर खामोश खड़ी आवाज़ को सुनती रही, फिर आसमान की तरफ देखा जहाँ अब रोशनी लौट आई। एक नया दिन तुलू हो चुका था, शायद एक नई जिंदगी के साथ। अंगूठी टूट चुकी थी, मगर सामिद फना नहीं हुआ।
وہ قید ہوا تھا زخمی پر اب تک زندہ. اس کا عشق سراسر جنون بن چکا تھا اور یہی جنون اس کی طاقت بننے لگا. ماہنور کے دن جیسے معمول پر آ رہے تھے، لیکن راتیں ہر رات جیسے نئی اذیت لیے آتی. در و دیوار ہلنے لگتے، کمرے میں عجیب سی بو، آئینے میں دھندلے چہرے، کھڑکیوں پر دستکیں، اور کبھی کبھی ماں نیند میں کراہتی جیسے اس کے روح پر کوئی بوجھ ڈال رہا ہو. پھر ایک دن ماہنور اسکول سے واپس آئی. اس نے اپنے کمرے میں کالی موم بتی جلتی دیکھی جو اس نے کبھی لگائی نہیں تھی. موم بتی سے نکلتی روشنی میں دیواروں پر عجیب سائے حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ دیواروں سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے ہوں. وہ پیچھے ہٹی مگر دروازہ خود بند ہو گیا. ہوا رک گئی، روشنی مدھم ہونے لگی. پھر آواز آئی بہت قریب سے، جیسے کسی نے اس کے کان کے اندر سرگوشی کی ہو. تم نے جو توڑا میں اسے جوڑوں گا، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. ماہنور کے جسم میں جھٹکا آیا. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہو. اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی، جسم منجمد، سانسیں بھاری. وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے قید ہو گئی. یہ سامد کا جادوئی حملہ تھا. وہ اس کی مرضی کو مفلوج کر رہا تھا، اسے پھر سے بے بس بنانے کے لیے، تاکہ جب وہ واپس آئے تو ماہنور مزاحمت نہ کر سکے. مگر ایک لمحے میں اس کے ذہن میں روشنی کی لکیر پھوٹی. وہ کاشف کا چہرہ تھا اور مولوی سلیم کی آواز. یاد رکھو، جب جادو حملہ کرے دل کا نور بچا سکتے ہیں. آنکھیں بند کرو اور اللہ کا نام پکارو. ماہنور نے آنکھیں بند کی، دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا. موم بتی کی لو بھڑکی، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور دروازہ زوردار آواز سے کھلا. ماں بھاگ کر اندر آئی. کیا ہو رہا ہے ماہنور؟ ماہنور نے ماں کے ہاتھ تھامے. وہ واپس آ گیا، اس بار مجھے ختم کرنا چاہتا ہے. اسی رات کاشف مولوی سلیم کے پاس پہنچا، چہرہ پریشانی سے بھرا. مولوی صاحب، وہ لڑ رہا ہے، اس نے ماہنور پر حملہ کیا. مولوی نے سنجیدگی سے کتابوں کی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. میں جانتا تھا خاموش نہیں رہے گا. اس جیسا عاشق زخم کھاتا ہے تو عشق کو سزا میں بدل دیتا ہے. مولوی نے پرانی جلد کھولی. اس میں خستہ ایک صفحہ تھا، زرد کٹی ہوئی حروف سے بھرا. یہ ہے وہ وظیفہ جو سامد جیسے جن کو کمزور کر سکتا ہے، مگر معمولی دعا نہیں. یہ صرف وہاں اثر کرے گا جہاں اس کا اختیار سب سے زیادہ ہے، اس کے محل میں. کاشف نے چونک کر کہا. مگر ہم اس کے محل میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مولوی نے آہستہ سے کہا. ہم نہیں جا سکتے، صرف ماہنور جا سکتے ہیں. اس کا جسم نہیں مگر اس کی روح. لیکن ابھی وہ حملے کی زد میں ہے. کاشف نے بے چینی سے کہا. مولوی نے کاغذ کا پرزہ فولڈ کیا اور ایک نیلے شیشے کی بوتل میں رکھا. یہ تعویذ ہے، جب ماہنور اسے دل سے قریب رکھ کر سوئے گی اس کی روح دوبارہ سامد کے محل میں داخل ہوگی، اور اگر وہ وہاں وظیفہ مکمل پڑھ لے تو سامد کی طاقت ٹوٹ جائے گی. لیکن یاد رکھو، ایک آیت بھی چھوٹ گئی یا اس نے خوف کھایا تو ہمیشہ کے لیے سامد کے اندر قید ہوگی. کاشف نے تعویذ لیا اور بھاگتا ہوا ماہنور کے گھر پہنچا. دروازہ کھولتے ہی وہ سامنا ہوا. ماہنور کے چہرے پر وہی زردی آنکھوں میں خوف، جیسے اندر جنگ چھڑی ہو. یہ لے، جلدی کر. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وظیفہ تیرے دل کے قریب رکھ اور سو جا، بس دل مضبوط رکھنا. ماہنور نے کچھ کہے بغیر تعویذ کو سینے سے لگایا اور پلنگ پر لیٹ گئی. کمرے میں اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی کا ایک حالہ بڑھنے لگا. ماہنور کی روح اس کے جسم سے نکل کر خلا میں تحلیل ہونے لگی اور چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اس محل میں تھی. وہی چمکتا، خوفناک، خاموش محل، مگر اب اس کے بعد وہ مہمان نہیں تھی، وہ سپاہی بن کر آئی تھی. سامد تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں درد مگر لہجے میں زہر. تو واپس آ گئی ماہنور؟ محبت نے تمہیں میری طرف کھینچ لیا؟ ماہنور نے آگے بڑھتے تعویذ کھولا اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا. پہلی آیت کے ساتھ ہی محل کے ستون کانپنے لگے، دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگی. سامد اٹھا، چلا کر کہا. بس کر، ورنہ میں تمہیں وہ دکھ دوں گا جو صدیوں تک خواب بن کر تمہیں ستائے گا. ماہنور نے پلٹے بغیر پڑھنا جاری رکھا. آواز بلند تھی، پورا اعتقاد جیسے روشنی اس کے اندر سے نکل رہی ہو. سامد نے چیخ کر حملہ کیا، مگر جیسے کوئی دیوار اس کے اور ماہنور کے درمیان حائل ہو گئی ہو. وظیفہ مکمل ہوا اور سامد گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا. محل لرزنے لگا، ستون ٹوٹنے لگے اور فضا میں چیخوں کی باز گشت گونجنے لگی. یہ محبت کی نہیں، بغاوت کی فتح تھی. ماہنور کی روح جو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹی تھی، اس کے جسم نے سکون محسوس کیا، جیسے سینے سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو. مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی لرزش باقی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی سامد ختم نہیں ہوا، وہ بس نئی چال کی تیاری میں ہے. مولوی سلیم نے خبردار کیا تھا. اگر جن عاشق اپنی طاقت سے ہارے تو وہ جذبات کا سہارا لیتا ہے، وہ زخم پر مرہم رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ تم درد بھول کر اس کے آغوش میں لوٹ آؤ. یہی وہ لمحہ تھا جس کی شروعات اس رات ہوئی جب ماہنور نے خواب میں ایک باغ دیکھا. وہی جس نے اسے جلا دیکھا تھا، مگر اب سبز تھا، خوشبو سے بھرا، اور وہاں سامد کھڑا تھا. لیکن اس بار وہ بدلا تھا. لباس سادہ، آنکھوں میں جنون کی جگہ تھکن اور آواز میں کھونچ نہیں بلکہ التجا تھی. میں تم سے نفرت نہیں کرتا ماہنور، تمہیں سمجھ نہیں پایا. مجھے لگا تمہیں قید کر کے پالوں گا، مگر اب جان گیا ہوں کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی. ماہنور نے خاموشی سے اسے دیکھا. میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، اس نے آہستہ سے کہا. بس تم میرے ساتھ رہو، میں تمہارے قدموں میں اپنی دنیا رکھوں گا، تمہاری ہاں کے بغیر سانس بھی نہیں لوں گا. ماہنور نے نظر نیچی کی. دل میں ہلچل ہوئی، نہ فقط خوف، نہ فقط محبت، بلکہ ایک کشمکش. تم نے میرے خواب چرائے، میرے خیالوں میں زہر کھولا، میری ذات کو چھینا، اس نے دھیمی آواز میں کہا. اور اب تم کہتے ہو کہ صرف ساتھ چاہیے؟ سامد نے سر جھکایا. میں ظالم تھا، مگر تمہارے لیے میں جو کچھ ہوں وہ تمہاری چاہت میں بنا، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں. ماہنور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. وہ پل بھر کے لیے سب کچھ بھولنے لگی. انگوٹھی، حملے، تعویذ، کاشف، مولوی، بس ایک جنزادی کا چہرہ سامنے تھا جو شکست خوردہ عاشق کی طرح تھا. تم جانتے ہو سامد، اس نے آہستگی سے کہا، محبت قید نہیں ہوتی، یہ صرف اختیار دیتی ہے، مجبور نہیں کرتی. اور تم نے مجھے اختیار کا ایک لمحہ بھی نہیں دیا. سامد خاموش رہا. اس کے لب کانپے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر آواز ساتھ چھوڑ گئی. اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو،
महानूर की आवाज़ अब मजबूत हो गई। तो तुम मुझे जाने दो, मुझे बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी साई के अपने फैसले के साथ जाने दो। सामित की आंखों में रोशनी पैदा हुई। और अगर मैं जाने दूं, तुम चली जाओगी तो क्या कभी लौटोगी? महानूर मुस्कुराई, बहुत धीमी, बहुत उदास सी मुस्कुराहट। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो लौट आती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या जिन की। कमरे में खामोशी छा गई। फूलों की खुशबू हवा में तैरने लगी और सामित पहली बार पीछे हट गया। हाथ चुकाए, निगाह नीचे किए। दरवाज़ा खुला है महानूर, जाओ, और अगर कभी दिल चाहे तो वापस आना। मैं ये महल नहीं, दिल लेकर तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। महानूर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, लरसती आंखों से आंखों में। फिर उसने कदम आगे बढ़ाए। महल की दीवारें नरम हो गई, जैसे वो खुद उसकी रुकावट नहीं थी। दरवाज़ा खुला और रोशनी से भरा हुआ था। वो निकल गई, न पीछे मुड़कर देखा, न कुछ कहा, और सामित तन्हा खड़ा उस रोशनी को जाते देखता रहा। पहली बार उसने किसी को आज़ाद करके मोहब्बत महसूस की। जज्बात की जंग खत्म हुई। फतह किसी की नहीं, मगर दिल हार कर भी शायद जीत चुका था। दिन गुजरे, रातें सोनी हुई। सामित के महल में ऐसा सुकून छाया जैसे मौत की सरगोशी हो। रोशनी बुझने लगी, बाग सूखने लगे, आईने अंधे हो गए। पहले वो सब्र करता रहा, फिर बेचैनी शुरू हुई, फिर दर्द, आखिर में वही पना, पागलपन। एक रात उसके चीखों से जिन्नों की दुनिया लरस गई। उसने महल के बीच खड़े होकर चिल्ला कर कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती महानूर। वो चीख कर आसमान की तरफ हाथ फैलाता और ज़मीन पर जादू बरसाता। उसकी तवानाई अब इश्क नहीं, गज़ब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। एक इलाके में आसमान से काली बारिश बरसी जिसने हर खेती जला दी। एक शहर में अचानक ज़मीन शक हुई और कई इंसान निकल गए। कई तूफान आए, कहीं इमारतें खुद गिरने लगी। लोगों ने उसे कुदरत का अज़ाब कहा, मगर मौलवी सलीम जानता था कि ये किसी कुदरत का नहीं, एक टूटे दिल वाले जिनजादे का गज़ब है। काशिफ एक सुबह मौलवी के पास आया, हाथ में अखबार जिस पर सुर्खी थी, पुरस्रार तूफान, 47 अमवात, साइंस भी खामोश। मौलवी ने अखबार नीचे रखा, आंखें बंद की और आहिस्ता से बोला, बहुत पार कर चुका है, उसका इश्क तबाही में बदल चुका है और दुनिया उसकी आग में जलने वाली है। काशिफ ने फिक्रमंदी से कहा, तो हमें उसे रोकना होगा, कोई वजीफा, कोई दुआ। मौलवी ने सर हिलाया, ना दुआ काम आएगी ना आयत। उसकी हालत जुनूनी हो चुकी है, वो किसी दलील, किसी ताकत से नहीं रुकेगा। अब सिर्फ एक चीज़ है जो उसे रोक सकती है, मोहब्बत। काशिफ उलझ गया, मोहब्बत? मगर महानूर तो, उसने उसे काटते हुए कहा, महानूर को वापस जाना होगा, वही उसके अंदर का इंसान जगा सकती है, बाकी सब फना हो जाएगा। ये उसका इम्तिहान है और सिर्फ वही इस आग को बुझा सकती है जो उसकी जिद में भड़की है। काशिफ ने सर झुकाया, उसका दिल टूटा, लेकिन वो जानता था कि फैसला उसके दिल का नहीं, दुनिया की बका का था। महानूर को जब खबर मिली वो लरस गई। उसने तूफानों की खबरें, मरने वालों की तस्वीर देखी और दिल में खौफ उभरा, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बोझ। अगर ये सब मेरे ना होने से है तो क्या मेरा वापस जाना सब कुछ रोक देगा? वो देर तक खामोश बैठी रही। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, कभी कभी मोहब्बत को जख्म देकर भी उसका इलाज करना पड़ता है, शायद तुम्हारी मौजूदगी उसे शिफा दे सके। महानूर ने आसमान की तरफ देखा और वही दुआ मांगी, अगर मेरी मोहब्बत वाकई ही उसके अंदर कुछ बचा सकती है तो मैं लौटूंगी, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहती। उसी रात मौलवी सलीम ने तावीज़ दिया जिसमें महल तक जाने का रूहानी रास्ता था। महानूर जब दाखिल हुई तो सामित को पाया, ज़मीन पर बैठा, बाल बिखरे, आंखों के नीचे हल्के और आसपास की फिजा जलती। उसे देखकर हंसा, पागलों की तरह, आखिर आई गई, मैं जानता था तुम भी यही समझोगी, कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा नहीं चाह सकता। महानूर ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, मैं इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें बचाऊँ, क्योंकि अगर तुम्हारा इश्क मेरी मौत बन सकता है तो शायद मेरी मोहब्बत तुम्हें फिर से जिंदा करे। साबित ने कहका लगाया, मोहब्बत? अब जब तुमने तोड़ा, मुझे छोड़ा। महानूर उसके करीब आई, घुटनों के बल बैठी, उसका हाथ थमा, जलता हुआ लेकिन छुआ जा सकता था। तुम्हें सिर्फ ये साबित करना था कि तुम किसी को आज़ाद भी रख सकते हो और फिर भी चाह सकते हो। मोहब्बत कैद नहीं है सामित, अगर मुझे जाने दोगे और फिर भी चाहोगे तो तभी मुझसे सच्चा इश्क कर रहे हो। सामित की आंखें कांपने लगी, लेकिन उसके लबों से चीख नहीं, सिसकी निकली। महल की दीवारें लरसने लगी, लेकिन अब खौफ नहीं, शिफा से। एक शोला बुलंद हुआ और फिर टूटकर बिखर गया। सामित के वजूद से अंधेरा उतरने लगा और वह लम्हे के लिए खामोश हो गया और सिर्फ इतना कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? महानूर ने धीरे से सर हिलाया और एक आंसू उसकी हथेली पर गिरा। शायद वही एक कतरा काफ़ी था एक पागल जिनजादे को इंसान बनाने के लिए, दुनिया के तूफान रोकने के लिए। और मोहब्बत एक बार फिर मौत से बड़ी साबित हुई। महल के अंदर हर चीज़ खामोश हो चुकी थी। दीवारें जिन्होंने सदियों से सामित की खून सुनी थी अब एक आखिरी आहट की मुंतज़िर थी। सामित जो कभी गुरूर का पैकेट था अब घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जैसे कोई जादू, कोई ताकत नहीं छुपा सकती। महानूर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो गई। वो ना खौफज़दा थी, दिल में अज़्म था, आंखों में करार और लबों पर वो खामोशी जो तूफान से भी ज़्यादा गहरी होती है। सामित ने आंख उठाकर उसे देखा। वो आंखें अब वहशत ज़दा नहीं थी, वो आंखें टूट चुकी थीं। मैं थक गया हूँ महानूर। उसकी आवाज़ में थकन, शिकस्त और तलब सब कुछ था। तुम्हें चाहने के बावजूद मैं खुद को भूल गया, फिर पागल हो गया। महानूर ने खामोशी से हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे को छुआ। मोहब्बत कभी फना नहीं होती सामित, मगर अगर तबाही बन जाए तो उसे ख़त्म करना पड़ता है, और मैं वो सब ख़त्म करने आई हूँ जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। सामित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम क्या करोगी? महानूर उसके करीब हुई, उसे गले लगाया।
محل میں اس وقت جیسے وقت تھم گیا اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو صدیاں خاموش تھی. میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ محبت تمہیں آزاد کرے گی. سامد کا بدن کانپنے لگا، اس کی آنکھیں لرز گئیں جیسے وہ ان الفاظ پر یقین نہ کر پا رہا ہو. مگر پھر اس کے اندر کچھ ہلنے لگا، ایک دھماکہ خیز آگ، وہی جناتی شعلہ جو اس کی روح میں قید تھا، جو صدیوں سے اس کے وجود کا حصہ تھا. مہنور نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے. وہ آہستہ آہستہ آگ اس کے جسم سے نکل کر مہنور کی طرف منتقل ہونے لگی. وہ آگ جو صدیوں سے اس کی طاقت تھی اب اس کا عذاب بن گئی. سامد چلایا، نہیں نہیں مہنور، یہ تمہیں جلائے گی، تم انسانوں برداشت نہیں کر سکو گی. مگر مہنور خاموش رہی، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے وہ جانتی ہوئی اس کی تقدیر ہے. اگر آگ اس کے جسم میں داخل ہونے لگی، ایک ایک لہر، ایک ایک زخم، وہ تڑپنے لگی، بدن لرزنے لگا، ہونٹ کانپے، مگر اس نے ہاتھ نہ ہٹایا. سامد نے اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اب کچھ اس کے قابو میں نہیں تھا. یہ محبت کا وہ لمحہ تھا جو صرف قربانی سے زندہ رہتا ہے. آخرکار آگ کا شعلہ بھی مہنور میں جذب ہو گیا. دونوں بے جان ہو کر زمین پر گرے. کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھول مرجھا گئے، روشنی بجھ گئی، ہوا رک گئی. کئی لمحے گزرے اور پھر سامد کی بند آنکھوں سے قطرہ ٹپکا. پہلا آنسو جو اس نے کبھی بہایا تھا، نہ جن کی طرح، نہ عاشق کی طرح، بلکہ ایک انسان کی طرح. یہ وہ آنسو تھا جو اس لمحے ٹوٹا جب سامد کو یقین ہوا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ دینے کا بھی ہے. وہ بے ہوش پڑا رہا اور اس کے ہاتھ میں مہنور کی انگلیاں اب بھی تھامی ہوئی تھی. سامد جو کبھی جنوں کا شہزادہ، طاقت کا پیکر اور عشق کا دیوانہ تھا، اب زمین پر خاموش بیٹھا تھا. سامنے سنگے مرمر پر لیٹی مہنور کی بے جان سی شکل، آنکھیں بند، سانس مدھم، مگر چہرہ پرسکون، جیسے کسی نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ کر سکون پایا ہو. سامد کے اندر سے آ کے آخری چنگاری بھی بجھ چکی تھی. اب وہ نہ شہزادہ تھا، نہ جن، نہ عاشق. وہ بس ایک ادھورا خاموش وجود تھا جو محبت میں سب کچھ ہار چکا تھا سوائے ایک سچ کے. اس نے آہستہ سے مہنور کا ماتھا چوما اور پہلی بار محبت کے ساتھ اسے آزاد کیا. تم جیت گئی مہنور، اور میں نے ہار کر جانا کہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی. پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. نیلے دھوئے کا دائرہ اس کے گرد بنا اور چند لمحوں میں وہ تحلیل ہو گیا. سامد اپنی دنیا میں واپس جا چکا تھا. کئی دن بیت گئے، مہنور بستر پر بے ہوش پڑی رہی. شہر میں طوفان تھم چکا تھا، آسمان صاف ہو گیا، اموات کی خبریں رک گئی، زندگی آہستہ آہستہ لوٹنے لگی. اور پھر ایک صبح سورج کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی. پرندوں کی چہکار کمرے میں گونجی اور مہنور کی پلکیں لرزیں. وہ دھیرے سے آنکھیں کھولنے لگی جیسے کسی لمبے بھاری خواب سے واپس آئی ہو. سامنے اس کی ماں جو کبھی بستر سے لگی رہتی اب سلامت بیٹھی، آنکھوں میں خوشی اور لبوں پر شکر. اور دائیں طرف کاشف جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا. مہنور نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا. تم واپس آ گئی ہو؟ کاشف کی آواز بھیگ چکی تھی. مہنور نے سر آہستہ سے ہلایا. اور سامد؟ اس نے پوچھا دھڑکتے دل کے ساتھ. مہنور نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں بولی. وہ چلا گیا، لیکن وہی لے گیا جو اس کا تھا، اس کی سمجھ. چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ماں نے آگے ہو کر بیٹی کی پیشانی چومی. میری بیٹی نے ایک جن کو ہرا دیا، صرف اپنے دل سے. مہنور کے لبوں پر خاموشی سے کچھ ابھرا. کاشف نے اس کی انگلیاں نرمی سے دبائی. تم نے سب کو بچایا، اور خود کو بھی اور اسے بھی. مہنور نے کاشف کی آنکھوں میں دیکھا. ایک مکمل سکون، ایک ایسی محبت جس میں زبردستی نہیں، کوئی قید نہیں، صرف ساتھ. کمرے میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی، دیواریں نرم ہو گئی اور فضا میں نئی شروعات کی خوشبو آ گئی. مہنور نے گہرا سانس لیا، باہر کی کھڑکی کی طرف دیکھا اور وہ جملہ ادا کیا جس کے دل کے سب زخموں سے نکلا تھا. محبت وہ نہیں جو قید کرے، محبت وہ ہے جو آزاد کرے. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف پانا نہیں، چھوڑ دینا بھی محبت سکھاتی ہے. سچی محبت اختیار دیتی ہے، قید نہیں کرتی. اگر عشق میں آزادی نہ ہو تو وہ چاہت نہیں، وہ صرف ایک ضد ہے، ایک گرفت ہے جو آخر میں سب کچھ چلا دیتی ہے. محبت جب دل سے ہو تو دل بچا لیتی ہے.